آپ کو ہائی کمشنر آپ کو سی آف کرتا ہے لندن سے, آپ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں, آپ کی پروٹیکٹیو ویل تیار ہوتی ہے, پھر آپ کے ناگرا والے ایئرپورٹ پہ آ کے آپ سے بایو میٹرکس کرتے ہیں. ناگرا از بین رن بائی اے سرونگ جنرل. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کیوں یہ وہ لطیفہ نہیں یاد آپ کو؟ چیلنج تھا پی ٹی آئی کو فارغ کر دیا گیا ہے, تو اور کیا چاہیے؟ اور پلیٹر کیا ہوتا ہے؟ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, اس کی اور کوئی بنیاد نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ نواز شریف کو غالباً نہیں آنا چاہیے تھا, اس سے سب کچھ غلط ہو گیا. بٹ چلتے ہیں مصدق ملک صاحب آپ کے پاس, بتائیے کہ پوری ایک چارج شیٹ ہے. میں تو ابھی میرے دوست محمد مالک صاحب کے پروگرام میں تھا کچھ دن پہلے, اور مالک صاحب نے اس میں کلپ چلایا نواز شریف کی تقریر کا, جس میں ملک ٹوٹنے کا ذکر ہوا, آئین کی پاسداری نہ کرنے پہ ملک ٹوٹنے کا ذکر کیا, ووٹ کو عزت نہ دینے پہ اس وقت ملک کے ٹوٹنے کا ذکر کیا, اور اپنے ذاتی مظالم کا بھی ذکر کیا. یہ بھی ریفرنس دیا کہ 1999 سے لے کر آج تک مجھے بار بار نکال جی, اور آپ کو معلوم ہے 24 سال ہو چکے ہیں 1999 کو گزرے ہوئے, اس میں صرف ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی میاں نواز شریف کو 2013 کا, وہ بھی 4 سال کے لیے, اور 4 سال کے بعد باہر نکال دیا. پوائنٹ از کہ اگر ووٹ کو عزت دی جاتی تو غالباً جو آپ کہہ رہی تھی کہ کیا وہ ذکر کر رہے ہیں, تو میں آپ کو وہ ریفرنسز بتا رہا ہوں ان کی تقریر کے حوالے سے جس میں انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا ذکر ڈائریکٹلی کیا ہے. یعنی آپ 2002 کے الیکشن میں نواز شریف کو نکال دیں, 2008 کے الیکشن میں نکال دیں, 2018 کے الیکشن میں نکال دیں, اور ابھی بھی جورسپروڈنٹس آپ کے سامنے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ نظر آ جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ حقیقت میں جب آپ باہر نکال رہے ہیں لیڈران کو, تو کیا آپ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں, کیا آپ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو انہوں نے بڑے سخت ایگزامپلز اس دن پیش کیے کہ اگر آپ آئین کی پاسداری نہیں کرتے, اگر ووٹ کو عزت نہیں دیتے, تو اس کے نتائج تو اچھے نہیں نکلیں گے. وہ ماضی کی بات کرے تھے, یہ سب آج جی میں بھی تو آج ہی کی بات کر رہا ہوں نا, یہ تقریر تو ابھی ہوئی ہے پچھلے ہفتے. نہیں, لیکن آج جو پی ایم ایل این کے بڑے انفلوئنشل لوگ حکومت کے اندر ہیں, اور وہ جو سب بار بار کہتے ہیں پنجاب میں کچھ اور ہو رہا ہے. میں تو جانتا ہوں, یہ چلیں اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نگران حکومت آئی ہے, وہ اگر کوئی آرڈیننس آئے گا تو قادر مندوخیل صاحب تو ہمارے حصہ ہی ہوں گے نا. 16 مہینہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے حکومت کی ہے, تو آنے والی حکومت کے اندر بھی اگر آرڈیننس کا 60% یا 50% ہمارا ہے, تو 50% تو ان کا بھی ہے. ان کو تو نہیں یقین جی, تو ان کو نہیں تو ہمیں بھی نہیں نا, آرڈیننس کا تو کسی کو یقین نہیں ہے. تو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ اگر 16 مہینہ کی حکومت میں یہ برابر کے حصے دار تھے, تو پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ اب کون سی ایسی صرف ایک چیز بدلی ہے, وہ یہ کہ نواز شریف آ گئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے اس کی اور کوئی بنیاد نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ نواز شریف کو غالباً نہیں آنا چاہیے تھا, اس سے سب کچھ غلط ہو گیا. بٹ مالک اور عارفہ شورلی ڈونٹ مین دیٹ, وہ تو بڑی مالک صاحب اور عارفہ نہیں بات کر رہے, اسی وجہ سے میں نے ان کی بات لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا. جی میں نے تو ان کی بات کا بڑا اسپیسیفک مالک صاحب کے پروگرام کے حوالے سے جو انہوں نے کلپ چلائے, اس کے اقتباسات اور بھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کی ہیں انہوں نے, ابھی وہ پاسٹ کی بات. جی مگر اب کی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کا پیغام کیا ہے کہ رک جائیں, یہ مت کریں, آئین کی پاسداری کریں, ووٹ کو عزت دیں. اگر نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا, اور نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, عارفہ وہ کہہ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب رک جائیں, اب بھی نہ کریں جو آپ کرتے رہیں. تو ڈاکٹر صاحب وہ کس کو کہہ رہے ہیں, اور ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ سن لیا جن کو وہ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب؟ That's your point. یہ تو اب ہم سے کیا پوچھنا, مالک کس کو کہہ رہے ہاں ٹھیک ہے, اوکے میک یور پوائنٹ. جی مالک ذرا بتائیں آپ کے, آپ کا خیال ہے کہ ان کو مل گیا ہے وہ جو مانگ رہے تھے, جو آپ کہہ رہے تھے. تو مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریر میں تو یہ اس سے انہوں نے یہ اخذ کیا کہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ ڈو دس ناؤ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. میرا خیال ہے I think it was a very smart speech جس میں انہوں نے بڑا سخت پیغام بڑے سافٹ الفاظ میں کہا ہے. دیکھیں انہوں نے غالب مرزا غالب صاحب کا شعر بھی پڑھ دیا, اور جس میں انہوں نے وارن کر دیا کہ اگر آپ دوبارہ ہاتھ کیا نا تو اتنے اشک بہیں گے کہ سب کچھ انقلاب آ جائے گا اور سب کچھ ہو جائے گا. دوسرا انہوں نے بڑا انٹرسٹنگلی ان کے 2-3 پوائنٹس تھے کانفلکٹ کے ہمیشہ رہے ہیں نسیم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ایک ان کا رہا ہے انڈیا پالیسی بھی انہوں نے اس میں ڈیفائن کی اپنی اسپیچ میں.
کشمیر کے اوپر بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ بنیادی مرض ہے کہ جو ہر کچھ عرصے بعد مجھے علیحدہ لوگوں سے کر دیا جاتا ہے, بنیادی مرض کا علاج کرنا ہوگا. کورٹ کے ساتھ سپریم کورٹ پہ چڑھائی مسلم لیگ نون نے کی تھی 1997 میں, اگر آپ کو یاد ہے. تو انہوں نے کہا ادویہ کی بھی اصلاحات ضروری ہے. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی ساری چیزیں کر دی. سب سے انٹرسٹنگ اگزامپل تھی بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش بڑا سینسٹیو معاملہ ہے پاکستان کی تاریخ میں. آدھا پاکستان کہتا ہے بھٹو صاحب کی وجہ سے بنا, سپریم کورٹ کو الزام لگتا ہے. آدھا پاکستان کہتا ہے فوج کی وجہ سے بنا, فوجیوں کی قیادت نے اس وقت جو حرکتیں کی, غلطیاں کی, اس کی وجہ سے بن گیا. انہوں نے آؤٹ آف دا بلو, میرا نہیں خیال کہ کوئی اچانک آف دا کافی ہے کوئی ان کے بنگلہ دیش کی اگزامپل دی تھی. انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی تمام چوٹیں کی, تمام اپنے گلے بھی کر دیے, اور کیٹیگوریکلی اسٹیبلش کر دیا کہ جتنی آج معاشی تباہی ہے یہ بیکاز آف اسٹیبلشمنٹ کی ریپیٹڈ انٹرونشن کی وجہ سے ہے, اور پھر وارن کر دیا آگے. سو آئی تھنک اٹ واز اے اسمارٹ اسپیچ جہاں انہوں نے اپنا تمام مدعا رکھ دیا, صرف الفاظ سافٹ رکھے. فرینڈ نے کہا میں بڑی برداشت سے, حوصلے سے, بڑا دل پہ پتھر رکھ کے بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی بدنظری نہ پھیلے. سو مجھے تو ان کی اسپیچ سے نظر آتا ہے کہ اگلے 6-8 ماہ میں یا سال میں I see another round of conflict ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا. مجھے یہ سب اچھا چلتا نظر نہیں آتا. اچھا تو پھر تو بات مصدق ملک صاحب کی ٹھیک ثابت ہونا. what he is saying is کہ ان کو کوئی گولڈن پلیٹر پہ کچھ نہیں ملا, مطلب this is what it seems. پلیٹر پہ مل تو گیا, اور کیا چاہیے آپ کو. ہائی کمشنر آپ کو سی آف کرتا ہے لنڈن سے, آپ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں, آپ کی پروٹیکٹیو بیل تیار ہوتی ہے, پھر آپ کے نادرا والے ایئرپورٹ پہ آ کے آپ سے بایو میٹرکس کرتے ہیں. نادرا از بین رن بائی اے سرونگ جنرل. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کیوں یہ وہ لطیفہ نہیں یاد آپ کو؟ چیلنج تھا پی ٹی آئی کو فارغ کر دیا گیا ہے, تو اور کیا چاہیے؟ اور پلیٹر کیا ہوتا ہے؟ چلے دیکھتے ہیں. وہ یہ عارفہ ایک وہ لطیفہ نہیں ہے کہ جنت وہ دکھایا جا کے لوگوں کو کہ بھئی یہ جنت ہے, تو یہ ٹریلر ہے. اچھا بعد میں جب لے کے گئے تو انہوں نے کہا ہو یہ تو بڑا برا حال ہے ادھر, تو انہوں نے کہا وہ پہلے ٹریلر تھا تو یہ اب اصل ہے. تو آئی ڈونٹ نو عارفہ, وہ ٹریلر اور اصلیت ایک ہی ہوگی یا واٹ از یور سینس؟ دیکھیں یہ کہنا بہت مشکل ہے پاکستان کے اندر. آبویسلی یہ کو ہم نے پہلی مرتبہ نہیں دیکھا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ زیر عتاب ہے, دوسری جو ہے اس کو بہت اس وقت ایک گرینڈ ویلکم بھی مل رہا ہے, فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے. بٹ آبویسلی جیسے مالک صاحب نے بھی کہا, جیسے آپ دونوں کو مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب الیکشنز جیت جائیں اور سویلین حکومت آ جائے تو conflict is inherent to that relationship between the establishment and the civilian government. ہوتا نہیں ہے کہ وہاں کانفلکٹ نہ ہو, اور وہاں سے پھر وہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ وہ جنت دکھائی تو جاتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, وہ ایسی ہوتی نہیں ہے. بٹ ایٹ دا مومنٹ دو چیزیں ہیں نا جی. ایک تو یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ آبویسلی سب کو لگتا ہے کہ کیا جا رہا ہے جماعت کو, جبکہ دوسری جو ایک جماعت ہے اس کے لیے اس وقت بہت زیادہ مسائل ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بھی ہیں, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لگتا یوں ہی ہے کہ الیکشنز ایسے ہوں گے, مگر الیکشنز کے بعد یہ کتنا عرصہ چلے گا, مالک صاحب اس کا ذکر کریں. بٹ میں اس سے پہلے ایک اور سوال بھی پوچھوں گی کہ دیکھیں یہ ہماری تاریخ ضرور رہی ہے, بٹ اس میں اس دفعہ میرے خیال میں there is another factor to it, اور وہ معیشت کا ہے. اور وہ یہ ہے کہ نہ معیشت 16 مہینے کی جو پچھلی حکومت تھی اس میں مینیج ہوئی, نہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے ہوئی, نہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کو کر رہا ہے. تو یہ ہاؤ لانگ کین وی کنٹینیو پلئنگ دیز گیمز؟ ہم یہ کس طرح سیاست کو اس طرح چلاتے رہیں گے جب اسی کی وجہ سے میرے ذاتی خیال میں تو معیشت پہ تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, اور نہ کسی کے پاس حل نکالنے کا وقت ہے. وہ تو یہ سمجھنا کہ یہ یوں ہی چلتا رہے گا یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ عارفہ SIFC بنائی ہے, لگ رہا ہے دیٹس دی آنسر ٹو مینی پرابلمز. اس پہ بھی آتے ہیں, بات آپ نے صحیح کہی ہے. بٹ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ دس از ویری کرٹیکل. قادر مندوخیل صاحب کے پاس آتے ہیں بریک کے بعد, پوچھیں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو سوال اٹھ رہے ہیں PMLN کی طرف سے. اسٹے ود اس.